أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سنة أبيكم إبراهيم. ہر قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بڑائی حمد و ثنا اس احکم الحاکمین کی لاکھ دبا جس پروردگار عالم نے سال کے عظیم دنوں میں ہمیں پھر ایک بار موقع دیا. انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ السلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ عشرہ ذی الحجہ کے موضوع میں آپ نے سنا سال کے دنوں میں سب سے عظیم دن یہ 10 دن ہے، اور ان 10 دنوں میں خاص طور سے یوم النحر، ایام تشریق اور عرفہ کا دن. اور صرف دن ہی نہیں، یہ راتیں بھی فضیلت والی ہیں، لیکن شب قدر سے زیادہ افضل نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فجر کے اندر جو قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر، اور لیل بولتے ہیں رات کو، نہار بولتے ہیں دن. یہاں رات کہہ کر کے 24 گھنٹہ مراد ہے. دنوں رات سال کی دوسری راتوں شب قدر کو چھوڑ کر کے یہ راتیں افضل ہیں، سال کے دوسرے دنوں سے یہ دن افضل ہے. اس تعلق سے آپ نے سنا. آج کا خطبہ قربانی کے موضوع پر، قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل. قربانی یہ لفظ قرب یقرب سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا. قربانی دے کر کے اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جانا قربانی کا مقصد ہے. قربانی کی فضیلت کے تعلق سے 2 حدیثیں. ایک حدیث جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اکثر و بیشتر لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دن سب سے محبوب عمل قربانی ہی ہے. اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے یوم النحر کے دن، 10 ذی الحجہ کے دن سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی، سب سے پسندیدہ عمل قربانی ہے. بالکل صحیح بات ہے. سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہے، جس میں یہ بات بھی ہے کہ باروز قیامت وہ جانور
اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے پھلوں کے ساتھ، اپنے اون کے ساتھ آئے گا، اور جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس بندے کے لیے ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ سب سے محبوب عمل یوم النحر کو قربانی ہے، اس سے زیادہ افضل عمل اس دن اور کوئی نہیں۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو مسلمان قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور طاقت کے باوجود وہ قربانی نہ دے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، اس کو عید کی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ قربانی کتنا محبوب ترین عمل ہے، کتنا پسندیدہ عمل ہے، لہذا طاقت رکھنے کے باوجود کسی کو سستی نہیں کرنی چاہیے اس عمل سے، اس لیے کہ اس دن کا محبوب عمل ہے ہی۔ لیکن طاقت سے مراد سود کا پیسہ، حرام کی کمائی، 2 نمبر کی کمائی نہیں، صاف ستھری کمائی، حلال کمائی، حلال کمائی کا جانور، صاف ستھرا جانور۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کرو نا تو وہ نیکی قبول نہیں ہوتی۔ پسندیدہ چیز حلال کمائی سے، خون پسینے کی کمائی سے جانور خرید کر کے یوم النحر کو ذبح کرنا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اور اگر کوئی بندہ طاقت رکھنے کے باوجود ایسا نہ کرے، اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا اور اس بندے کو وعید سنائی کہ وہ بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ایسے بندے کو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر طاقت کے باوجود قربانی نہ دے۔ یہ 2 باتیں قربانی کی فضیلت کے تعلق سے کافی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سب سے چھوٹی سورہ آیات کے اعتبار سے سورہ کوثر، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی دو۔ نماز کا ذکر پہلے، قربانی کا بعد میں۔ مفسرین نے اس آیت کے مفہوم کو جس انداز سے بیان کیا ہے، واللہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو سال بھر تو نماز پڑھتے نہیں، قربانی دیتے، فجر کی نماز تو اس دن پڑھی نہیں، قربانی دیتے ہیں۔ جو نماز نہ پڑھے قربانی سے کوئی فائدہ نہیں۔ جو زندگی ساری نماز نہ پڑھے، نماز کا پابند نہ ہو، ہفتے میں 1 بار پڑھ لی جمعہ یا سال میں 2 بار پڑھ لی عید کی نماز، بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو بہت جلدی ہوتی ہے، اس دن بہت اہتمام کرتے ہیں عید کی نماز کا، جمعے کی نماز کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ شاید کچھ لوگ ایسے ہوں جو سمجھتے ہی یہی ہوں کہ بس نماز ہے ہی یہی ہے، جمعہ اور عیدیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر پہلے، قربانی کا بعد میں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو کہ بندہ زندگی ساری نماز محمدی کا پابند بنے، اس کو قائم کرنے والا بنے۔ اب وہ دن قربانی تو اس کی قربانی مقبول بھی ہے اور اس کی قربانی مزے والی بھی۔ اور جو بندہ نماز پڑھے ہی نہ، صرف قربانی، خوبصورت قربانیاں دے، ایسے بندے کے قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ رب نہ اس کو خون چاہیے نہ گوشت چاہیے، اس کو کچھ نہیں چاہیے، وہ تو بندے کا اخلاص دیکھتا ہے، للہیت دیکھتا ہے، توحید دیکھتا ہے۔ اور قربانی یہ سارے سبق دیتی ہے
دوسرا مفہوم جو محدثین نے بیان کیا وہ یہ کہ پہلے نماز بعد میں قربانی. ہوتا بھی ایسا ہی ہے نا, نماز عید پہلے پڑھتے ہیں, قربانی بعد میں, اور وہی ترتیب ہے فصلی لربک, اپنے رب کے لیے قربانی کرو, اپنے رب کے لیے نماز پڑھو. وانحر, نماز کے بعد نحر کرو. نحر کب کرو؟ نماز کے بعد. پتہ چلا طریقہ یہ ہے, پہلے نماز بعد میں نحر. جیسے جمعہ کے دن پہلے خطبہ بعد میں نماز, عیدین کے دن پہلے نماز بعد میں خطبہ, پہلے نماز اور بعد میں نحر کرنا. دوسری آیت سورہ انعام کی, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی, اے میرے نبی آپ فرما دیجیے بے شک میری نماز, ونسکی میری قربانی, ومحیایا ومماتی میری زندگی اور میری موت, للہ رب العالمین, اللہ رب العالمین کے لیے. اپنی موت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا. وہ کہتے ہیں نبی کے لیے موت کا لفظ مت بولنا, اللہ نے بولا ہم بول رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں نازل کیا ویسے ہی اس کو ویسے ہی کہیں گے, اس کی کوئی تشبیہ کوئی تحریف نہیں کر سکتے. میری نماز پہلی چیز, کیونکہ توحید کے بعد سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. پہلے نماز, پھر ونسکی میری قربانی, میری موت اور میری زندگی. جب انسان کی زندگی اللہ کے لیے ہو جائے پھر اس کی نماز بھی اللہ والی ہو, اس کی نماز بھی محمد رسول اللہ جیسی ہو. جب اس کی زندگی اور موت اللہ کے لیے ہو جائے پھر وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے گا, دین کی معرفت حاصل کرے گا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی, آپ کی صورت و سیرت کی معرفت حاصل کرے گا. پھر اپنے عمل میں, اپنے کردار میں, اپنے معاملات میں اس چیز کو داخل کرے گا. فرمایا اللہ رب العالمین کے لیے. پتہ کیا چلا, قربانی اللہ کے لیے تو نماز بھی اللہ کے لیے. لہذا ہر مسلمان کو نماز کا پابند بننا چاہیے. نماز کا پابند بننے کے ساتھ ساتھ قربانی دے گا تو اس کی قربانی مقبول ہو. قربانی یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو صرف امت محمدیہ کے لیے. قربانی سابقہ امتوں میں بھی پائی جاتی ہے, اور آج بھی جتنے ادیان موجود ہیں دنیا کے اندر اس سارے ملت اور ادیان کے اندر قربانی کا تصور ہے. چاہے بلی کے نام سے ہو, چاہے کسی اور نام سے ہو, لیکن قربانی کا تصور پایا جاتا ہے. اور یہ قربانی تاریخ انسانیت سے چلی آ رہی ہے. اس کا طریقہ الگ رہا امتوں میں, یہ چیز تو ہے, لیکن قربانی ہر امت کے اندر موجود رہی. اللہ رب العالمین نے سورہ حج آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ, ہم نے ہر امت کے اندر, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ہر امت کے اندر, جعلنا مقرر کیا ہم نے, طریقہ بنایا ہم نے, حکم دیا ہم نے, کس کو؟ منسکا, اس قربانی کا. اس قربانی کا طریقہ امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے, یہ قربانی سابقہ امتوں کے اندر بھی موجود تھی. ہاں اس کی شکل الگ تھی. قربانی دے کر کے وہ گوشت خود نہیں کھاتے تھے, وہ جانور ذبح کر کے چھوڑ دیتے تھے. دیکھو نا, بڑا قیمتی جانور خرید کر کے ذبح کر کے چھوڑ دیا. ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اپنے علم کے مطابق کہ ایک بات تو وہ اچھی تھی, لیکن امت محمدیہ کے لیے اس سے بھی زیادہ اچھی. اچھی کیا تھی؟ وہاں ایک چیز تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی, جس کی قربانی قبول ہوتی تھی, آگ کھا کے چلی جاتی تھی. یہ پتہ چل جاتا تھا دنیا میں. اور آج سارے لوگ دے قربانی, کسی مشرک کی قربانی قبول نہیں ہوگی, کسی بے نمازی کی قربانی قبول نہیں ہوگی. آج کیا پتا, کچھ پتا نہیں, کل ہی جا کے پتا چلے گا کتنی 70 قربانیاں تھیں, کتنی اس میں سے قبول ہوئی, وہ کل جا کے پتا چلے گا. 2 ہوئی کہ 1 مہینے
70 کی 70 ہوئی، وہ تو کل پتا چلے گا نا، لیکن سابقہ امتوں میں ایسا پتا چل جاتا تھا۔ لیکن کتنا رب العالمین کا احسان ہے کہ لے گوشت بھی تو کھا، امت محمدیہ کے امتی گوشت بھی تو کھا، اور جو وارنٹی بنا کر کے کھانا چاہے کھا، پیسہ بھی تیرا، جانور بھی تیرا، کھا بھی تو، ثواب لے مجھ سے۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے کچھ نہیں، گوشت نہیں کھا سکتے۔ اور یہ چیز سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے، آگ آ کر کے کھا کے چلی جاتی تھی۔ اب اس قربانی کا تصور کب سے ہے؟ اگر ہم تورات کو پڑھیں، جو چیز تورات کے اندر اس کی شروعات اور اس کی ابتدا تھی نا، وہ لوگوں نے مٹا دی، اس کو مسخ کر دیا۔ اصل چیز نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں۔ یہی وجہ ہے نا کہ آج تورات اور انجیل کے ماننے والوں کو پتہ نہیں کہ وہ کس زبان میں اتری، مٹا دی۔ خود یہود و نصارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات، جو پہچانیں تورات اور انجیل کے اندر موجود تھیں، ان کو مٹایا کرتے تھے، ان کو چھپایا کرتے تھے، بیان نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کیا ذمہ داری لی ہے؟ دنیا کا لاکھ وسیم رضوی بننا چاہے کوئی نہیں بن سکتا۔ کتنے لوگوں نے اپنے کئی مانند تحریف کی، وسیم رضوی کے طور طریقے پر چلے، لیکن کچھ نہیں کر سکتے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو میں نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ کو دکھ ہوتا تھا کہ تکمیل دین کی جو آیت اس قرآن میں نازل ہوئی ہے، کاش یہ ہماری دین میں نازل ہوتی، ہم عید مناتے۔ واقعی پچھلے خطبے میں سنا، یہ گارنٹی اور 100% بالکل ایسے ہی جیسے نازل ہوا ہے، قیامت تک رہے گا، رب العالمین نے لی ہے۔ اس کے اندر سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ میرے نبی حق کے ساتھ تلاوت کر کے سنا دوں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ جو اصل تورات کے اندر ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ دونوں نے قربانی کس کس چیز کی دی تھی، یہاں تو نہیں ہے۔ ان کی قربانیوں کا واقعہ پڑھ کے سنا دو۔ کیوں؟ اس کا مقصد یہاں موجود ہے۔ اس قربانی کا مقصد کیا تھا، کس کی کیوں قربانی قبول ہوئی اور کس کی کیوں نہیں ہوئی، وہ بھی موجود ہے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب دونوں نے قربانی پیش کی، یہ تاریخ انسانیت کی پہلی قربانی ہے، اس سے پہلے قربانی نہیں، یہ پہلی قربانی ہے۔ کس نے دی تھی؟ حابیل اور قابیل نے، دونوں نے قربانیاں پیش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، قابیل کی قربانی قبول نہیں۔ حابیل نے جو بکریوں اور دمبوں کا ریوڑ رکھا کرتے تھے، اس میں سے پسندیدہ جانور جو سب سے حسین اور فرما تھا، اس کو پکڑا اور ذبح کر کے چھوڑ دیا۔ اور قابیل نے جو کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے اپنی کھیتی باڑی میں سے رزیل قسم کا، گھٹیا قسم کا غلہ لیا اور ایک جگہ ڈال دیا۔ آگ آئی، اس کا حابیل کا جانور کھا کے چلی گئی، اور قابیل کا غلہ وہی دے گیا، قبول نہیں ہوا، پتہ چل گیا۔ قابیل نے حابیل سے کیا کہا؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں۔ حابیل کا جواب کیا تھا؟ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ حابیل کے اندر اخلاص تھا، حابیل کے اندر توحید تھی، حابیل کے اندر اخلاص اور پسندیدہ جانور دیا تھا، لیکن قابیل کے اندر اخلاص نہیں تھا، محبوب ترین جانور نہیں تھا، محبوب ترین قربانی نہیں تھی، وہ کسی اور مقصد سے تھی۔ اللہ رب العالمین دل کے تقوی کو دیکھتا ہے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل اور قابیل سے قربانی کی ابتدا ہوئی،
اور ہر امت میں، اور یہ آدم علیہ السلام کے شروع کے 2 بیٹے تھے، اس کے بعد سارے انبیاء آئے ہیں، قربانی ہر امت میں سورہ حج کی آیت نمبر 34 سے معلوم ہوا ہر امت میں نہیں، لیکن امت محمدیہ کی جو قربانی جس کی ایک نئی تاریخ کہاں سے ملی، انشاءاللہ اگلا خطبہ اس پہ ہوگا، جس تاریخ سے ایک نیا طریقہ ملا اور ایک نئی روح ملی، ایک نیا جذبہ اور لگن ملا، وہ ابراہیم اور اسماعیل اور ہاجرہ سے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے سونے پہ سہاگا، پھر ایک اور بہترین رنگ چڑھا، کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا۔ ایک تو ابراہیم کا، ابراہیم کو بھی اسوہ کہا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ واللہ ایسی قربانی سابقہ امتوں کو نہیں ملی، جس کی تاریخ کے پیچھے انسانیت کی قربانی ہے، اور انسانوں میں بھی جلیل القدر پیغمبر کی قربانی، جلیل القدر پیغمبر کے بیٹے کی قربانی، جس کو کس عمر میں رب نے بیٹا دیا، اور رب نے خواب میں لینا چاہا قربانی کے لیے۔ دیکھتے ہیں نا، آزماتے ہیں کیا میری خواب بھی پوری کرتا ہے یا نہیں، خواب بھی پوری کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ کئی ساری چیزیں، کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جن لوگوں نے ایسے دیکھا وہ ایسا کرتے ہیں، خواب میں دیکھا اور اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو وہ ارادہ پسند آیا اور کیا فرمایا؟ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم آپ نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، میں نیکوکاروں کا ایسا ہی بدلہ دوں گا، وترکنا علیہ فی الآخرین، قیامت کی صبح تک اب تجھے دنیا یاد کرے گی۔ بولو جس طریقے سے ہم ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے کسی اور نبی کو نہیں یاد کرتے، امام الانبیاء کو چھوڑ کر کسی اور نبی کو نہیں یاد کرتے۔ قرآن میں سب سے زیادہ قصہ کس کا ہے؟ سابقہ انبیاء میں 25 نبیوں کا نام ہے قرآن میں، اور سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے، سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن سب سے زیادہ ہم جو یاد کرتے ہیں ابراہیم کو کرتے ہیں۔ کوئی نماز ایسی نہیں جس نماز میں ابراہیم علیہ السلام کا نام نہ لے، فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، عیدین ہو، استسقاء ہو، کوئی بھی نماز، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یاد کرتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اور اسماعیل کی تاریخ سے اس قربانی کو جوڑا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کیا چیز ہے، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ کہا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، سنت محمدی بھی ہے، لیکن کیا کہا ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ سابقہ انبیاء میں جس نبی کے اسوے کو فالو کرنے کے لیے حکم دیا ہے، جس نبی کو اسوہ اور نمونہ کہا ہے، وہ ابراہیمی۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم کی زندگی، ابراہیم کی توحید، ابراہیم کی رب سے محبت، ابراہیم کی توحید سے محبت، ابراہیم کی شرک سے نفرت، یہ تمہارے لیے اسوہ ہے۔ کہاں ہماری وہ توحید، کہاں ہمیں شرک سے وہ نفرت، کہاں ہمیں رب العالمین سے وہ محبت، کہاں ہمیں اپنے نبی سے وہ محبت، کہاں ابراہیم سے وہ محبت۔ یہ محبت ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا میرے صحابہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، کیا؟ قربانی۔ قربانی کی تاریخ بھی معلوم ہوگی، یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ قربانی ہر امت میں رہی ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ امت محمدیہ کی قربانی بالکل نرالی قربانی ہے، جس میں دو نبیوں کے اسوہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور یہ بھی کہ قربانی کا جانور پیسہ خود لگا کے خرید کر کے خود کھاتے بھی ہیں، یہ چیز کسی اور امت میں نہیں تھی۔ مختصر وقت ہے، اس قربانی کے موٹے موٹے 3-4 مسئلے بھی سنیں۔
کیونکہ مسئلے کم بیان کرتے ہیں لوگ، فضیلت زیادہ بیان کرتے ہیں. اچھی بات ہے، ہونی چاہیے فضیلت بھی، لیکن بغیر مسائل کے فضائل بے معنی ہے نا. مسئلے کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، اور طریقہ معلوم ہی نہ ہو اور فضیلت معلوم ہو، کیا کریں گے؟ ایک آدمی کہتے ہیں اس کی اتنی فضیلت، اتنی فضیلت، اتنی فضیلت، یہ گاڑی ایسی 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 ایسی. کہ یار ایسی ایسی، لیکن چلائے کیسے، چلے گی کیسے، یہ گاڑی چلے گی کیسے، یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے. اور نماز کی اتنی فضیلت، ٹھیک ہے، اتنی فضیلت پڑھنی کیسے ہے یہ بھی تو بتاؤ. یہ کم بتاتے ہیں لوگ، یہ چیز کرنا کیسے ہے. لیکن فضیلت ہے، بالکل فضیلت جو چیز ہے اس کا طریقہ بھی. موٹے موٹے 3-4 مسئلے قربانی کے تعلق سے. ایک جو گزشتہ خطبے میں بیان ہوا، جو بندہ بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، مسئلہ نمبر 1، اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. جو بندہ بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے. بس اتنی بات، یہ مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. لیکن اس میں ایک چیز اور جڑی ہوئی ہے، مجھے جو پہلے پتہ نہیں تھا، لوگوں نے فون کیے تو پتہ چلا. کیا؟ ان 10 دنوں میں ہم نے سنا ہے کہ جانور نہیں ذبح کر سکتے. یہ وہ کہتے ہیں نا 99 سچ 99 جھوٹ اور 1 سچ، یہ اس میں سے ایک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ اس میں مرغا نہیں ذبح کر سکتے، اس میں یہ نہیں کر سکتے، اس میں وہ نہیں کر سکتے. بھائی حاجی جب احرام باندھ لے نا، یہ قاعدے اس کے لیے ہے. وہ شکار نہیں کر سکتا، وہ ذبح نہیں کر سکتا، وہ کوئی چیز مار نہیں سکتا، یہ اس کے لیے ہے. یہ اس ایام میں اور کوئی چیز نہیں. جس چیز سے رکنا ہے وہ یہی ہے کہ بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، کثرت سے اللہ کی تعریف، تسبیح، کبریائی اور خصوصیت سے عبادت کرے، اور کسی چیز سے روکا نہیں گیا ہے. جو حلال چیز ہے آپ ذبح کر سکتے ہو. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ ہے کن جانوروں کی قربانی ہونی چاہیے. قربانی کے جانور کون سے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے نا. قربانی کے جانوروں کے تعلق سے قرآن مجید کی 2 آیتیں. ایک سورہ حج کی آیت نمبر 34، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. مِن بہیمت الانعام، بہیمت الانعام پہ اللہ کا نام لے کر کے اللہ کے لیے قربانی کرو. محدثین نے، مفسرین نے بہیمت الانعام کے اندر کس کو ذکر کیا ہے؟ اونٹ کو، گائے کو، بکرے کو، بھیڑ. بھیڑ میں دمبا بھی ہے. یہ سارے نر مادہ ملا کر کے کتنے ہیں؟ 8 ہیں، جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ پارہ نمبر 8 کے اندر بھی ذکر کیا ہے. 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 من الابل 2 ومن البقر 2. گائے، اونٹ، بکری، بھیڑ، یہ نر مادہ ملا کر کے کتنے ہیں؟ 8. 8 ازواج. یہ جانور ہے قربانی کی. اب رہی بات، بے شمار لوگ اس کے علاوہ بھینس کو بھی قربانی کے جانور میں شریک کرتے ہیں. اگر یہ 8 جانور جن کا ذکر حدیث کے اندر، جن کا ذکر قرآن کے اندر، کوئی بھی حدیث ان جانوروں کے علاوہ قربانی کے جانوروں میں آپ کو نہیں ملے گی. جتنے حدیث آپ ملیں گے، آپ ڈھونڈیں گے نا، آپ کو کبشینی، املحینی، اقرنینی، بقر، ابل والبدن جعلناها لكم. سب سے افضل قربانی، سب سے افضل قربانی کس کی ہے؟ اونٹ کی ہے. لوگ نہیں مانتے اس کو، کہتے ہیں ہمیں گوشت اچھا نہیں لگتا. لیکن سب سے افضل قربانی، آپ نے جمعے کے فضیلت کے تعلق سے جو حدیث سنی کہ سب سے پہلی گھڑی میں جو آتا ہے اس کو کس کی قربانی کا ثواب ملتا ہے؟ تو افضل کون سی ہوئی؟ اونٹ کی افضل ہے. اس کے بعد ترتیب بیان کی گئی ہے باقاعدہ. یہ آج حدیث میں آپ کو یہی نام ملے گا، قرآن میں آپ کو یہی نام ملے گا. بے شمار لوگ بھینس اور بھینسے کو قربانی کے جانور میں
شریک کرتے ہیں. کس طرح سے؟ کہتے ہیں بہیمۃ الانعام کے اندر وہ بھی شامل ہے. ایک دوسری بات کہ وہ گائے کی جنس میں سے ہے, وہ گائے کی جنس میں سے ہے. تیسری بات لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں یہ پایا نہیں جاتا, آدموں کے ہاں تو آج بھی نہیں پایا جاتا. یہ دو باتیں خلاصہ آپ سن لیجیے. اور سب سے مین بات کہتے ہیں لو کان حبک صادقا لطاعته, جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا پسند کرتا ہے. گائے کی قربانی میں کوئی شک, اونٹ کی میں, بکرا بکری کی میں, دمبا دمبی میں کوئی شک نہیں نا, کلیئر نہیں. اور نبی نے, نبی کے صحابہ نے کی ہے. اور حضرت انس بن مالک کیا کہا کرتے تھے؟ 5553 نمبر کی حدیث بخاری کی, 2 مہینے ذبح کرتے ہر وقت, ہر سال کیا کرتے؟ 2 مہینے ذبح کرتے. 5553 کہتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین وانا احب, میرے نبی 2 مہینے ذبح کرتے تھے, میں اس لیے کرتا. کیا محبت تھی, کیا محبت تھی. اتنا یہ ہونی چاہیے نا, جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبی کے صحابہ نے کی ہے وہ موجود ہے, مل رہی ہے, کوئی شک نہیں ہے, اس کو کرے. حضرت عبداللہ ابن عمر سفر سے گزرے, ایک جگہ پیشاب کی حالت بنا کر کے بیٹھے, پیشاب نہیں کیا, اٹھے اور چل دی. دوسرے صحابی پوچھے یہ کیا کر رہے جا, اپنے پیشاب تو نہیں کیا, لیکن یہ حیت بنا کر کے بیٹھے کیوں؟ کہنے لگے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, آپ یہاں سے گزرے تھے اور اس جگہ میں آپ نے پیشاب کیا تھا, میرے من نے چاہا کہ اس جگہ میں بھی ویسے ہی بن کر کے بیٹھوں. پتہ کیا چلا, یہ جانور آسانی سے مل رہے ہوں تو انہی کی قربانی کرنی چاہیے. اگر یہ نہ ملے تو بحث حلال ہے, پھر کر سکتے ہیں, پھر کر سکتے ہیں اگر یہ نہ ملے. میں نے گزشتہ جمعے میں بھی ایک بات کہی تھی کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کا احسان ہے, ورنہ یہ تو دودھ کیسے کھاتے ہیں اس کا. بھائیو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, کیونکہ دین مکمل فلاں صاحب سے نہیں, اس سے پہلے سے. دین مکمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے اور فرما کے گئے, لیلھا کنہاریھا لا یزیغ عنھا, ایسے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں دن کی طرح روشن ہے. تو یہ قربانی کے جانور. مسئلہ نمبر 2. مسئلہ نمبر 3 کیا ہے؟ قربانی کا جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے. قربانی کا جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے, کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. اور کچھ عیب خاص طور سے ذکر کیے گئے. سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4802 حدیث ہے, ان عبید ابن فیروز سألت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ ما لا تجوز في الأضاحي, فقال براء ابن عازب قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأملعي أقصر من أملعي, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 لا تجوز في الأضاحي, الأوراق بين عمرها, والمريضة بين مرضها, والأرجاء بين ضلعها, والكسيرة التي لا تنقي. ابو داؤد کی روایت, حضرت عبید بن فیروز صحابی رسول براء ابن عازب سے سوال کرنے لگے کہ قربانی میں کون سی چیز, کیسا جانور جائز نہیں ہے, کیسا جانور ہونا چاہیے. حضرت براء ابن عازب نے کہا کہ ایک مرتبہ ہمارے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے آپ نے انگلیوں سے اشارہ کر کے ہمیں بتایا تھا کہ 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہے. کیا پیاری بات کہی, کہا کہ اصابعی اکثر من اصابعہ, میری انگلیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چھوٹی تھی. نبی نے ایسا اشارہ کیا نا, کیا مبارک آنکھیں تھی نبی کی انگلیاں دیکھی, اور پھر اس کو بیان بھی کیا نہیں ہوا. یہ امانت ہوتی ہے, اس میں نمک مسالہ حدیث میں صحابہ نہیں لگاتے, آج لگاتے ہیں لوگ, بس تھوڑا سا اپنا اردو سیدھا ہو جائے, دائیں بائیں نکل جائے. کہ میری انگلیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چھوٹی, میری انگلیوں کے پورے, یہ پورے رسول اکرم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے پوروں سے چھوٹے تھے. اللہ کے نبی نے ایسے اشارہ کر کے کہا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہے. ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، ایسا کمزور کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، یہ جانور قربانی میں جائز نہیں ہے. اور برائے ابن عازب کیا کہتے ہیں کہ وَأَكْرَهُ، میں ناپسند کرتا ہوں کہ کسی کے دانت میں بھی کوئی ہے. یہ بات کس کی ہے؟ کسی روایت میں برائے ابن عازب کی کہ میں تو اس کو بھی ناپسند کرتا ہوں جس کے دانت میں کوئی ہے. پتہ کیا چلا؟ عیب سے پاک، بیماری سے پاک، لنگڑے پن سے پاک، کن کٹے دوسری حدیث میں ہے آگے سے کن کٹا، پیچھے سے کن کٹا، گول کن کٹا، چیرا ہوا کن، کیونکہ ہے نا لوگ چیر دیتے ہیں کان، یہ ہوا کان چیر دیتے، یہ ہوا ایسا کر دیتے. جیسے لات عزا اور منات اور حبل کے لیے قرآن کے اندر ہے وہ کان کاٹ کر کے جانور کو چھوڑ دیتے، کہتے تھے یہ اس کے لیے. آج بھی بے شمار لوگ ایسا کرتے، اس مہینے کو اس بکرے کو ریور لے کے نکل رہے جی اس کو فلاں شریف کے لیے، اس کو شاہدرہ شریف کے لیے. بالکل ناجائز. قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ غلط ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے کہ آپ جانوروں کو فلاں اور فلاں کے لیے مانے. سب سے پسندیدہ جانور قربانی کے لیے ہونا چاہیے عیب سے پاک صاف ستھرا جانور ہونا چاہیے. کتنے مسئلے ہوئے؟ 3 مسئلے. مسئلہ نمبر 4، جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اس تعلق سے بخاری شریف کی حدیث نمبر 5545 سے اٹھا کے دیکھیے. حدیث ہے عن براء بن عازب رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد عصى سنتنا ومن ذبح قبله فإنما قدمه لأهله. حضرت براء بن عازب کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن قربانی کے دن سب سے پہلی شروعات ہم کس سے کریں گے؟ اول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، سب سے پہلے ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے جس کو عیدین کی نماز پڑھیں گے. ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے. ثم نرجع فننحر، پھر ہم واپس لوٹیں گے تو پہلا کام کیا کریں گے؟ قربانی کریں. من فعله فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسے کیا کہ پہلے سنت کے مطابق نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آ کر کے قربانی کی، اس نے قربانی کا ثواب پا لیا، اس نے ہمارے طریقے سے قربانی کی. اور جس نے پہلے قربانی کر لی بعد میں نماز پڑھ لی فقدمه لأهله، اس نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا کیا؟ قربانی کا گوشت پیش کر دیا، اس کی کوئی قربانی نہیں ہے. فقام ابو بردہ بن نیار، ابو بردہ صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی یہ کام تو میں کر دوں، میں تو اپنا جانور ذبح کر کے آ گیا، اب کیا کروں؟ میرے پاس کچھ نہیں. بکری کا ایک بچہ ہے جو ابھی دانتا نہیں ہے، کیا میں اس کی قربانی دے دوں؟ ابو بردہ نے نیاز کو کیا کہا؟ ہاں دے دو، لیکن آج کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے. آج کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اب کوئی کہے کہ ابو بردہ بن نیاز کی قربانی اگر ہوگی تو میری بھی ہو جائے، رکوع والی رکعت اگر ان کی ہوگی تو میری بھی ہے نا، میری بھی ہو جائے گی. لیکن کیا کہا تھا؟ زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تعالیٰ تیری لالچ کو بڑھائے، آئندہ ایسا نہ کرنا. یا کیا فرمایا کہ ابو بردہ بن نیاز تو قربانی دے دے، لیکن آج کے بعد کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے. پتہ کیا چلا؟ 2-3 موٹی موٹی باتیں اس حدیث سے کہ پہلے نماز بعد میں قربانی، اور وہی طریقہ فصلی لربی کا ونحر میں بھی ہے. دوسری بات یہ کہ جس نے ایسا کیا اس نے ہمارے طریقے پر عمل کیا اور اس کا ثواب پائے گا. تیسری بات یہ کہ اگر جانور 2 دانتا نہیں ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی. جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ دانتا ہونا چاہیے.
اب دانتا جانور گائے اگر ہے تو مختلف، وہ کس سال میں جا کر کے دانتا ہوگا اس کی ایک الگ ہے، بکرا ہے تو وہ الگ ہے، اونٹ ہے تو وہ الگ ہے، دمبا ہے تو وہ الگ ہے، لیکن دانتا شرط 2 دانتا ہوگا تو قربانی ہوگی۔ اس تعلق سے صحیح مسلم کی 5802 نمبر کی حدیث ہے، وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسن الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسن، قربانی میں 2 دانتا جانور ہی قربان کرو، ذبح کرو، لا تذبحوا نہ ذبح کرو الا مسن، مگر 2 دانتا جانور ہی قربانی میں لگتا ہے، الا ان يعصر عليكم، اور تمہیں دشواری ہو، 2 دانتا نہ مل پائے، يعصر عليكم دشواری ہو، پریشانی ہو، 2 دانتا نہ ملے تو تم بھیڑ کا 1 سال کا بچہ جو 2 دانتا نہیں ہے وہ تم قربانی دے دو، اس کے علاوہ کسی اور جانور میں اجازت نہیں ہے۔ اس میں بھی اجازت ہے تو یہ نہیں کہ نہیں بکرا مل رہا ہے پھر بھی ایسا کر رہا ہے، دوسرا جانور مل رہا ہے پھر بھی ایسا کر رہا ہے، نہیں، کیا کہا ہے حدیث کا جو الفاظ ہے نا الا ان يعصر عليكم، ہاں اگر تمہیں دشواری نہ مل پائے تو دمبا یا بھیڑ وہ اگر 2 دانتا نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے وہ 6-7 مہینے کا ہے، ٹھیک ہے فردا ہے، آپ اس کی قربانی دے سکتے ہو، لیکن یہ مسئلے میں سے ہے کہ 2 دانتا جانور ہی قربانی کرے۔ 4 مسئلے۔ 5واں مسئلہ کیا ہے؟ بندے کو ذبح خود کرنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، ہر چیز کے لیے، غسل کے لیے فلاں میاں صاحب کو بلا لو وہ غسل دیں گے، فلاں آپا کو بلا لو وہ غسل دیں گے، اللہ دوسرے اسٹیٹوں میں جا کے دیکھو معلوم ہے غسل دینے والا پیسہ لیتا ہے، وہ جلدی دوسری جگہ سے فون آیا ہوا اس کو، وہ جلدی کرتا ہے، ہاں جی ہو گیا غسل، مجھے وہاں جانا ہے، کیا غسل دے گا؟ جو درد بھائی کو بھائی کا ہے، باپ کو بیٹے کا ہے، بہن کو بہن کا ہے، ماں کو بیٹی کا ہے، وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے یہ مسئلے سیکھے ہی نہیں ہیں، ہم نے یہ پڑھے ہی نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں حدیثیں ہی نہیں ہیں، کہاں سے آئیں گے؟ خود نہیں ذبح کریں گے دوسروں سے ذبح کروائیں گے، خود ذبح کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زیادہ تر 2 مہینے ذبح کرتے، خود ذبح کرتے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے اونٹ ذبح کیے معلوم ہے؟ کتنے؟ 100 اونٹ ذبح کیے۔ آپ نے ہاتھ سے کتنے کیے؟ 60، کم سے کم 60، 63 اونٹ خود ذبح کیے۔ اس کے بعد حضرت علی، خود ذبح کرنا چاہیے، کوئی الگ سے چیز نہیں ہے اس کے لیے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ قرآن مجید کی آیات ہے، دعا ہے، آپ پڑھ کے ذبح کر سکتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ہمارے یہاں یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ نماز کی نیت جب کھڑے ہوتے پڑھتے ہیں لوگ، کچھ تو پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ پڑھنے کے بعد اللہم تقبل منی، خود کر رہا ہے، ومن اہل بیتی بسم اللہ اللہ اکبر۔ کون نہیں کر سکتا؟ کون نہیں یاد کر سکتا؟ مشکل ہے، مشکل ہی رہے گا جب اس کو آسان نہیں کرو۔ سنسکرت آسان ہو گئی، میتھمیٹکس آسان ہو گیا، بایولوجی آسان ہو گئی، انگلش آسان ہو گئی، قرآن مشکل ہے۔ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے اس کو آسان نازل کیا ہے، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا؟ ہم نے کہا ہمیں اس پر روک لگائے، اس کا ترجمہ کیا کرے، ہم نے اس کو آسان نازل کیا، کوئی ہے اس کو یاد کرنے والا؟ یہ لوگ خود نہیں بدلتے، اس کو بدلتے۔ بھائیو آسان ہے، سیکھنے سے آئے گا، بن سیکھے کسی کو نہیں آئے، یاد کرنے سے آئے گا، بن یاد کرنے کسی کو نہیں آیا۔ قرآن نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم جب ماں کے پیٹ سے آئے تھے کچھ نہیں جانتے تھے، دنیا میں آ کر کے جاننا، لہذا خود ذبح کرنا چاہیے۔ آخری مسئلہ وقت ہو گیا، مسئلہ نمبر 6، وہ کیا؟
جب جانور کو ذبح کرو اچھی طرح سے ذبح کرنا چاہیے. 1997 نمبر مسلم کی حدیث ہے. وعن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحب احدكم شفرته فليرح ذبيحته. حضرت شداد بن اوس کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قتلتم فاحسنوا القتل، جب تم کسی کو قتل کرو اچھی طریقے سے. کیا مراد قتل کا ہے؟ قصاص. وہ بدلے میں جو قتل، عام قتل نہیں ہے گنڈا گردی والا. یعنی قصاص جب لیا جائے نا تو اچھے سے، اور جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو. پھر اس اچھی طریقے کی تشریح کی. وَلْيُحِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تم میں سے ہر آدمی اپنی چھری کو تیز کر، کیا کر لے؟ اپنی چھری کو تیز کر لے. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنے ذبیحے کو سکون پہنچاؤ، جلدی سے اس کو باندھ کر کے لٹا کر کے یہ ادھر کھینچو وہ ادھر کھینچو، ایسا نہیں ہے. تیار ہو کر کے جب جانور کو آپ لٹا دو تو پھر تاخیر نہیں ہونی چاہیے. آپ کا ہتھیار پھر ایسا نہیں کہ اس کو لٹا کر کے پھر آپ تیز کرو، آپ پہلے سے ہی تیز کر کے رکھو اور اچھی طریقے سے اس کو ذبح کرو. سب سے پسندیدہ عمل قربانی ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو اپنے محبوب اور پسندیدہ مال میں سے قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین سے دعا گو ہوں پروردگار عالم سب سے اچھے دن ہم سے گزر رہے ہیں، یا اللہ ہم کو کثرت سے نیکی بٹورنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو عرفہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو حلال مال سے قربانی دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری قربانیوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری توحید کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما. یا اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل